جو بدنظمی ہے، ہمارے ملک میں جو انتشار ہے، ہمارے ملک میں جو فساد ہے، کہ آج ہمارے قومی ادارے، ہمارا اثاثہ، ہماری فوج جو سرحدوں کی محافظ محفوظ نہیں، اپنے ہاتھوں ہم اپنے گھر کو جلا رہے ہیں، جس گھر میں رہ رہے ہیں اسی کو جلا رہے ہیں، جس شاخ پہ بیٹھے ہوئے اسی شاخ کو کاٹ رہے ہیں، اور ان اپنی حرکتوں سے اپنے دشمن کو خوش کر رہے ہیں۔ سیاسی اختلافات بھی ہوتے ہیں، معاملات بھی ہوتے ہیں، حکومتیں آتی رہتی ہیں، جاتی رہتی ہیں، اور آج ہمارے نوجوانوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے، اور گمراہ کر کے اور انہیں پاکستان کے نظریے کے خلاف تربیت دی جا رہی ہے، پاکستان کی سرحدوں کو کھوکھلا کیا جا رہا ہے۔ آج آپ کا دشمن یہ کہہ رہا ہے جو 75 سال میں ہم نہ کر سکے انہوں نے کر دکھایا، شاباش، یہ ہمارے دوست ہیں، آپ غور کریں کہ آپ کس کو خوش کر رہے ہیں۔ آپ کا اختلاف ہوگا کسی پارٹی سے، آپ کا اختلاف ہوگا کسی فرد سے، ہوتا رہتا ہے، لیکن یہ آپ کو کس نے سبق سکھایا، یہ پیغام کس نے دیا کہ آپ ملک کی سرحدوں کو آپ کھوکھلا کریں، آپ دشمن کو خوش کریں، آپ اپنی فوج کے جن شہیدوں نے جان کی قربانیاں دی آپ ان کی یادگاروں کو پتھر ماریں۔ پریس کانفرنس میں بھی کہہ رہا تھا کہ آج آپ شہیدوں کو پتھر ماریں، ان کی یادگاروں کو، ان کی بیوی، ان کے بچے، ان کی بیوہ کیا سوچتی ہوگی کہ میرا سہاگ جس کی خاطر اجڑ گیا، میں جس کی خاطر، جس ملک کی سلامتی کی خاطر میں بیوہ ہو گئی، میرے بچے یتیم ہو گئے، آج ان شہیدوں کو پتھر مارے جا رہے ہیں، ان کے بچے کیا سوچتے ہوں گے کہ ہمارے باپ نے اس لیے جان کی قربانی دی تھی۔ اور یاد رکھیں شہادت کوئی معمولی کام نہیں، شہادت وہ منصب ہے کہ موت ہر چیز کو ختم کر دیتی ہے، لیکن شہادت موت کو بھی ختم کر دیتی ہے۔ آج ہم دشمن کو خوش کریں، یہود، ہنود اور نصارہ خوش ہو رہے ہیں، آج مودی خوش ہو رہے ہیں، یہ سیاست نہیں دہشت گردی ہے، اس کے پیچھے یہودی ہے، مودی ہے، دشمن خوش ہے۔ آپ کے لاکھ اختلافات ہوتے ہیں، آپ احتجاج کریں، اختلافات کریں، لیکن یاد رکھیں یہ ملک ہمارا ہے، اس کو کمزور کر کے اور پھر ہمارے نوجوانوں کو استعمال کیا جا رہا ہے، ان کی جوانیوں کو استعمال کیا جا رہا ہے، ان کو گمراہ کیا جا رہا ہے، اور پاکستان کی تہذیب، پاکستان کی ثقافت اور اسلامی شاعر مسجد تک کو جلا دیا، مسجد تک کو جلا دیا، ایمبولینس سے مریض کو نکال کر ایمبولینس کو جلا دیا گیا، گاڑیاں جلا دی گئی، املاک تباہ ہوئے۔ کس کا ایجنڈا ہے؟ یہ کسی محب وطن کا، کسی مسلمان کا ایجنڈا نہیں ہو سکتا، یہ دشمن کا ایجنڈا ہے جس نے اس ملک کو، اور آج پوری اسلامی دنیا میں واحد ملک ہے پاکستان جو اتنی قوت ہے اور پوری دنیا کی نگاہوں میں، یہود و نصارہ کی نگاہوں میں کھٹک رہا ہے، اور وہ مختلف طریقوں سے اس کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہمیں ہوش کے نہ کرنے کی چاہیے، ہمیں سوچنا چاہیے ہم کس کو خوش کر رہے ہیں، دشمن کو خوش کر رہے ہیں، یہود و نصارہ کو خوش کر رہے ہیں، ہم کسی پارٹی سے بھی نہیں۔ لیکن یاد رکھیں ہمارا یہ ممبر و محراب، کبھی ہم نے سیاست کی بات نہیں کی، نہ کسی پارٹی سے ہمارا تعلق ہے، لیکن ملک تو ہمارا ہے، وطن تو ہمارا ہے، ملک ہمارا ہے، اور ہماری مسجدیں، ہمارے مدرسے، ہماری حریت اور آزادی اس ملک کے ساتھ وابستہ ہے۔ ملک ہے تو سب کچھ ہے، ملک نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے۔ اس لیے خدا کسی کے نرغے میں نہ آئیں، کسی کی سازشوں کا شکار نہ ہوں، اور نوجوان خصوصیت سے اپنی اس جوانیوں کو دین کی سربلندی، اسلام کے لیے استعمال کریں، والدین کو سمجھائیں، ممبر و محراب سے ان کا ذہن بنایا جائے کہ یہ ملک ہمارا ہے۔ خدا کسی کی خاطر یہ اپنے اس ملک کو نقصان نہ پہنچائے، اس گھر کو نقصان نہ پہنچائے، یہ اللہ کی عظیم نعمت ہے۔ اور پھر ایک یہ جس نظریے کے ساتھ اس ملک کو حاصل کیا گیا، 75 سال کے بعد بھی ہم نے اس نظریے کے ساتھ وفا نہیں کی۔ آپ جانتے ہیں پاکستان جب بنا تھا اس وقت متحدہ ہندوستان کی گلی کوچوں میں تقسیم کے وقت مسلمان کیا نعرہ لگاتا تھا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ بولو، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ بوڑھے کی زبان پر، جوان کی زبان پر، بچے کی زبان پر یہی نعرہ تھا۔ آپ بتاؤ یہ لا الہ الا اللہ کا نظام آ گیا سو؟ جو چیز مقصد پہ نہیں رہتی پھر وہ چیز باقی نہیں رہتی۔ آپ درخت لگاتے ہیں پھل کے لیے، سائے کے لیے، خشک ہو جائے آپ
کاٹ کر تنور کی نظر کرتے ہیں، آپ گائے بھینس خریدتے ہیں دودھ کے لیے، دودھ دینا چھوڑ جائے آپ اسے کسائی کے حوالے کرتے ہیں۔ جو چیز اپنی بنیاد پہ ہوتی ہے وہ قائم رہتی ہے، جو بنیاد پہ نہیں رہتی وہ قائم نہیں رہتی۔ لاکھوں قربانیوں کے بعد، آگ اور خون کا دریا عبور کرنے کے بعد یہ ملک حاصل کیا گیا، لیکن آپ غور کریں، اس مقصد کی طرف، اس نظریے کی طرف ہم ایک انچ بھی آگے نہیں بڑھے۔ ہمارا ہر دل ہمیں اس نظریے سے پیچھے کر رہا ہے، اس نظریے سے پیچھے کر رہا ہے۔ اور یہاں سود کو جائز قرار دینے کی کوششیں ہوئی، بے حیائی کو عام کیا گیا، میراتھن ریسیں کی گئی، نوجوان بیٹیوں کو سڑکوں پر دوڑایا گیا، نچایا گیا، گانا بجانا عام کیا گیا، شرابیں پی گئی، کرپشن عام ہوئی۔ کیا یہی ہے لا الہ الا اللہ؟ اگر یہی کچھ کرنا تھا جو کچھ ہم کر رہے ہیں تو پھر اتنی قربانیاں دینے کی کیا ضرورت؟ ہوئی رہتے وہ کسی گاؤں میں چودھری نے قتل کر دیا تھا اور چودھری صاحب ادھر ہو گئے۔ چودھری کے بیٹوں نے وکیل کیا، گاؤں کا بھی ایک وکیل تھا، لیکن چودھری کے بیٹوں نے گاؤں کا وکیل کرنا اپنی توہین سمجھا، اسٹیٹس کے خلاف سمجھا، شہر کا ایک بڑا وکیل کیا، مقدمہ چلا اور آخرکار چودھری صاحب کو پھانسی ہو گئی۔ تو گاؤں کے وکیل نے چودھری کے بیٹوں سے پوچھا کہ شہر کے وکیل کو کتنی فیس دی تھی؟ انہوں نے کہا 3200 روپے۔ اس نے کہا 3200 روپے دے کے تم پھانسی دلانا چاہیے، ایک کام میں 32 روپے میں کر دیں۔ اتنا تردد کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر یہی کچھ کرنا تھا جو کچھ کر رہے ہیں تو تردد کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ آج میں نے عرض کیا اس نظریے کے خلاف ہمارے کون صدی گزر گئی، 75 سال گزر گئے، ہم نے اس نظریے کو دفن کیا، ہم نے اس نظریے سے بغاوت کی، اللہ کی دی ہوئی اس نعمت کی قدر نہ کی۔ نتیجہ یہ ہے کہ آج ہم پوری دنیا کے اندر تماشا بنے ہوئے ہیں اور ہمارے امن و امان پر، ہماری داخلی اس خانہ جنگی پر، فساد پر پوری دنیا کا دشمن خوش ہو رہا ہے، انگلیاں اٹھا رہا ہے۔ حالانکہ دوستو حب الوطن من الایمان، وطن کی محبت ہی ایمان کا جزو، وطن کی محبت، جو جس وطن میں رہتے ہیں، جس سرزمین پر قدرتی طور پر انہیں محبت ہوتی ہے۔ میں انگلینڈ جاتا ہوں تو ہندوستان کے مسلمان، گجراتی مسلمان بہت نیک لوگ، بہت نیک لوگ، مدارس سے تعاون بھی کرتے ہیں، شاندار مسجدیں بناتے ہیں، ان کی مسجدیں ہمارے پاکستانیوں کی مسجد سے بہت زیادہ آباد ہوتے ہیں۔ لیکن میں نے محسوس کیا ان کے ساتھ بات چیت کرنے میں کہ پاکستان کی کسی تکلیف اور مصیبت پر وہ دل سے خوش ہوتے ہیں۔ مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، انڈین مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں جو دین میں بہت آگے ہیں۔ کوئی پاکستان میں کوئی فساد ہو، کوئی حادثہ ہو، کوئی مسئلہ ہو تو وہ بڑے چسکے لے کر وہ باتیں پوچھتے ہیں اور پھر اس پر وہ خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ تو میں جب بھی جاتا ہوں بہت اچھا، اس لیے میں نے کہا کہ یہ ہندوستان کے مسلمان جو مسلمان ہیں اور اچھے مسلمان ہیں وہ ہماری مصیبتوں پر خوش ہوتے ہیں، تو پھر ہندو کتنا خوش ہوتا ہوگا، یہودی کتنا خوش ہوتا ہے، دشمن کتنا خوش ہوتا ہے۔ اس لیے خدا اپنے گھر کی خبر لیں، اپنے ہوش کے ناخن لیں، کسی کی خاطر، کسی کے سیاسی مفاد کی خاطر اپنے ملک کو برباد نہ کریں، اپنی آخرت کو برباد نہ کریں، کسی کو نقصان پہنچانا، کسی کی جان مال کو نقصان پہنچانا، ایذاء المسلم حرام، مسلمان کو ایذاء پہنچانا حرام۔ اور آج میں نے عرض کیا اسی وجہ سے یہ ہمارا ملک جو کہ نظریے سے ہٹے ہوئے ہیں اس مقصد کی طرف انسان سے انسان بنتا ہے جب دل میں اللہ کا خوف ہو۔ جب دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے پھر وہ جانوروں سے بدتر۔ قرآن یہ کہتے ہیں اولئک کالانعام بل ہم اضل لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعین لا یبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها۔ کان ہے لیکن حق کی بات سنتے نہیں، آنکھیں ہیں حق کا راستہ دیکھتی نہیں ہے، دھڑکتا ہوا دل ہے لیکن حق کو سوچتا نہیں ہے۔ تو یہ جانور بلکہ جانوروں سے بدتر، جانور بھی اپنے مالک کو پہچانتا ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں ابراہیم علیہ السلام نے پہلی دعا امن کی دعا فرمائی اور پھر فرمایا وارزقھم من الثمرات، انہیں پھلوں میں سے رزق عطا